ہمارے ہاں نا ایک بات چلتی ہے، میری طرح جو لوگ پیر کہلانے لگتے ہیں یا مولوی کہلانے، ان کے ایک بات چلتی ہے، کہتے ہیں میں کیسے جاؤں، میں تو کنواں ہوں تو پیاسے خود آئیں، میں خود جاؤں جا کے کسی کو۔ ہمارے ہاں اب اشتہار چھپتے ہیں، دروازہ دستک دے کے کوئی دعوت نہیں دیتا کہ آج محفل ہے آ جانا، یہ رواج نہیں ہے ہمارا۔ حالانکہ اشتہار چھپانا تو بدعت ہے، چلو بدعت حسنہ کر لیں، یہ الگ بات ہے کہ اس والی بدعت پر مولوی کوئی نہیں بولے گا، چونکہ سب کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی لکھے ہوتے ہیں، لہذا اس بدعت کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ حضور کے زمانے میں اشتہار، صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس کا نام نہیں لیں گے، چونکہ ان کا بھی موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے نا اشتہار پہ نام، تو فائدہ ہے، اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ اشتہار چھاپنا تو بدعت ہے، چلے بدعت حسنہ صحیح، دروازے پہ جا کے دین کا پیغام دینا یہ تو حضور کی سنت ہے، لیکن وہ شان میں کمی آتی ہے نا، وہ کیسے کو جائے؟ کہتے ہیں جی ہم جناب کنویں ہیں تو پیاسے خود آئیں، تو نبی پاک نے تو یہ فلسفہ نہیں بیان کیا، حضور تو طائف چلے گئے تھے، حضور تو تبوک چلے گئے تھے، نبی پاک سے بڑا کنواں بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے، ایسا بھی کنواں کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن موج ہے نا ہماری، ہم ان باتوں میں اڑ گئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جس کا شوق ہوتا ہے وہ تو آ جاتا ہے، لیکن سب کا شوق نہیں ہوتا، کچھ کا شوق بنانا بھی پڑتا ہے، اس کے دروازے پہ جانا بھی پڑتا ہے۔ تو نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عزت دیتے، حضور وقار دیتے، آنے والے کا اکرام کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک بڑا دکھ تھا، میرے بچے بھی مسلمان تھے، پوتے بھی مسلمان تھے، نواسے بھی حضرت صدیق اکبر کے جناب عبداللہ ابن زبیر سے آبی ہوئے، نواسے تھے وہ۔ فرماتے ہیں کہ میری ساری نسل مسلمان تھی، دل کرتا تھا میرے ابا جی بھی کلمہ پڑھ جائیں۔ ان کا نام تھا ابو قحافہ، وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور آنکھوں سے نابینا تھے، اور باپ ہی ہوتا ہے نا۔ جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت آئے ہیں نا، تو کہتے ہیں گھر کے اندر ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا ہوا تھا، ٹویا، اس میں اشرفیاں دینار رکھتے تھے اور اوپر میں کوئی موٹا کپڑا ڈال دیتا تھا۔ فرماتے ہیں جس دن میں نکلنے لگا تو میرے پاس بہت زیادہ پیسے تھے، میں نے سارے نکال لیے اور چھوٹے چھوٹے روڑے ڈال دیے، اوپر میں نے اسی طرح بوریا ڈال دیا، اور جناب اسماء سے کہا کہ ابا جی نے پوچھا نا کہ ابو بکر سارے پیسے تو نہیں لے گیا؟ دادے پوتیوں کے بھی بڑے سگے ہوتے ہیں نا، پوتریاں نے بھی کچھ چھڑے ہے کہ سارے لے گیا؟ پوچھا نا سارے تو نہیں لے گیا؟ تو تم چپ رہنا، وہ خود اٹھ کے جائیں گے نا تو اوپر ہاتھ لگائیں گے تو ان کو احساس ہوگا پیسے ادھر ہی ہے، یہ حکمت ہے۔ اتنا وہ خیال کرتے تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرا بڑا دل کرتا تھا وہ کلمہ پڑھے۔ ایک دن وہ بول ہی پڑے ہجرت مدینہ کے بعد، کہنے لگے ابو بکر میں مان گیا ہوں تیرے رسول واقعی سچے، چل یار مجھے لے چل، میں بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھوں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میری تو عید بن گئی کہ میرا تو گھر بن گیا نا، اب میرے ابا جی بھی وہاں آ گئے جہاں سارا گھرانہ کھڑا تھا، کہا کلمہ پڑھنا چلو۔ کہتے میں نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور آج جس طرح پکڑا مجھے مزہ آ گیا۔ سنو اور یاد رکھنا، ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا ہے، ہم عزت لینے کے قائل ہیں، دینے کے نہیں۔ کہتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں حضور کو لے کے آیا، اپنے والد کو لے کے آیا نا حضور کی بارگاہ میں، نبی کریم ممبر پہ بیٹھے تھے، ابھی کلمہ پڑھا نہیں، پڑھنے آئے ہیں۔ کہتے ہیں حضور ممبر پہ بیٹھے تھے، میں اپنے نابینا اور بوڑھے والد کو لے کے آیا، نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی کو عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، اگر آپ ابا جی کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں تو اپنے ابا جی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر قاری صاحب جو مسجد کے امام ہے، چلو ہم سے تنخواہ ہی لیتے ہیں، پر قاری صاحب کو نہ دیکھو، اس ممبر کو دیکھو جس ممبر پر وہ بیٹھتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے تو چودھری صحیح، ہم تو قاری صاحب کو سوٹ بھی 27ویں کو دیتے، کیوں بھلا 27ویں تے دیندے ہو نا اتنے بھی، اس واسطے کہ کدے سواں کے پا نہ لین، کیونکہ 27ویں تو بعد تے درزی پھڑدا ہی کوئی نہیں، تو کہندے ساڑھے نال دا پا لیا تے نال رل جائے گا، اس کو وہ والا نہیں دینا، 27ویں پہ دیتے۔ کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ عزیز دوست یاد رکھ اور سمجھ۔ اور اب تو پیروں سے بڑا شکوہ ہے، بہت سارے پیر بھی کہتے ہیں مولویاں کول کی ہے، میں کہ خدا دے بندہ جڑا مولوی ہوندا ہے او دے کول ہی تو سارا کچھ ہوندا ہے۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جو میرے عالم بندوں میں سے عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو کس قسم کی بات کر رہا ہے؟ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پہ بات کرتا۔
نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہوئے تو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد کلمہ پڑھنے آئے. یہ لفظ ساری زندگی یاد رکھنا، بھولنا نہ. عرض کی حضور ابا جی کلمہ پڑھنے آئے، توجہ ہے میری بات پر، کلمہ پڑھنے آئے ہیں. پتہ ہے میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے ابو بکر یہ بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے انہیں کلمہ پڑھا دیتا. نعرہ تکبیر.